دیکھ رہے ہیں ہم عوام. چلتے ہیں سکھر جہاں سیپکو کے سابقہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آفیسرز کے پروموشنز پر بہت بڑا بلنڈر کر دیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف سکھر ملوک بلوچ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. جی ملوک، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جاتے جاتے سیپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک بہت بڑا بلنڈر جو ہے وہ کر کے چلے گئے. ہمیں باوثوق ذرائع نے بڑی دعویٰ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً 7 کے قریب جونیئرس لیول کے آفیسرز کو پروموشن دے کر غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے جو ہے وہ بٹورے گئے ہیں، جس میں سیناٹی لسٹ پر جو سینئر لوگ تھے ان کو سریعان جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. ایک ہے صابر بگٹی صاحب جو کہ اے سی ہے شکارپور سرکل کے، ان کا جو سیناٹی لسٹ میں جو نام ہے وہ 49ویں نمبر پر ہے. ایک 49ویں نمبر والے آفیسرز کو اٹھا کر پروموٹ کر دیا گیا، جبکہ باقی جو سیریل کے ساتھ جو آفیسرز تھے ان کو سریعان نظر انداز کیا گیا. ایک جو آفیسر تھے اے سی لیول کے، اس کو ایک شوکاز ملا، اور وہ شوکاز کسی ایک کو نہیں ملا، اس ٹیم کے ایکسین کو بھی ملا، اور اس ٹیم کے جو ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ چیف انجینئر کو بھی ملا. لیکن وہ جو دونوں افسرز ہیں اس وقت، وہ ایک ایڈیشنل جو ہے وہ ڈائریکٹر آپریشن ہے اور ایک جو ہے وہ سی او ہے. انہوں نے خود ہی بیٹھ کر اپنے شوکاز اور آپریشن ڈائریکٹر کے شوکاز تو ختم کر دیے، لیکن جن کو نظر انداز کرنا تھا پروموشن کے دوران، ان کا جو شوکاز ہے وہ کمنٹس کے لیے کسی دوسرے آفیسرز کو فارورڈ کر دیا گیا. اور اسی پروموشن کیس میں اور سینیارٹی کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس بھی چل رہا ہے، اور کچھ ہیئرنگس بھی ان کے حوالے سے ہوئی ہیں. لیکن سیپکو اتھارٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تو ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی چیلنج کر دیا اور ان کو بھی اگنور کر دیا یکساں طور پر، ان کے نوٹس کو بھی اگنور کر دیا. لیکن ان کے جو ہے پروموشن بورڈ نے جونیئر آفیسرز کو پروموشن کر کے ان کے آج جو ہے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے. لیکن کورٹ کو ٹوپی پہنانے کے لیے یوں کہا جائے کہ اس جو آرڈر آفیسرز کے ایشو ہوئے ہیں پروموشن کے، اس کے نیچے ایک کالم میں لکھا گیا کہ یہ پروموشن جو ہے ہم کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلوں پر جو ہے وہ ان کے جو ماتحت ہوں گے. جب ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرے گا تو ان کے پروموشن ختم کر دیے جائیں گے. لیکن یہ تو سیدھی جو ہے وہ توہین عدالت کا جو زمرے میں آتا ہے یہ مسئلہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان وابڈہ انصاف یونین نے اس کیس کو اور توہین عدالت کے پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے جانے کا اعلان بھی کیا ہے. اور اس پورے پروسیس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن ہو یا منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن ہو، سب کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ پورے افسران کو اور پورے ڈپارٹمنٹ کو اس غیر قانونی عمل کا جو یہ پروسیس تھا ان کا سب کا علم تھا. ان کے باوجود بھی انہوں نے ان چیز پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جو پروسیس غیر قانونی طور پر چلتا رہا ان کو چلنے دیا گیا، اور آخر کار آج ان سب جونیئر آفیسرز کے تقریباً جو ہے وہ آرڈرس ہوئے ہیں. ان میں سے سیر فہرست صابر بگٹی صاحب جو کہ سیناٹی لسٹ میں 39ویں نمبر پر تھے، اور اس کے بعد شبیر سولنگی. اور یہ دونوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف یہ دونوں نہیں بلکہ 3 بندے اس لسٹ میں جو ہے وہ ایف آئی اے میں بلیک لسٹ میں تھے. اور اس وقت کے سابقہ سیکٹری انرجی پاور ڈویژن جو ہے وہ راشد لنگریال صاحب نے ان کے تحقیقات کے حوالے سے ڈی جی ایف آئی اے کو لکھا تھا. ان کی تحقیقات کے بقول کے ان کے پاس ناجائز اثاثے ہیں، انہوں نے پاور آف مس یوز کا اختیار کیا ہے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. اس آفیسرس کی تحقیقات جو ہے وہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ایف آئی اے نے ان کو کلیئرنس دے دی، ایف آئی اے سکھر نے. لیکن یہ بھی ایک حیران کن اور تعجب کن بات ہے کہ ایک سابقہ سیکٹری نے انکوائری کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو لکھا. اگر تھرو پر انکوائری ہوتی تو یہاں ایف آئی اے سکھر سے انکوائری وہ فارورڈ ہوتی، ڈی جی ایف آئی اے میں جاتی، اور ڈی جی ایف آئی اے کے آفس سے ان کو کلیئر سرٹیفکیٹ آفیسرس کو ملتے تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی تھی. لیکن تاہم لیکن وہ بلیک لسٹ جو آفیسر تھے اس میں تھے صابر بگٹی صاحب ہے جو ہے وہ بھی پرموٹ ہو گئے، 39ویں نمبر پر ہے. اور اس کے بعد شبیر سولنگی جو ہے وہ بھی ایف آئی اے میں بلیک لسٹ تھے جو کہ سیناٹی لسٹ میں 21ویں نمبر پر ہے، وہ بھی پرموٹ ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بلوچ صاحب جو کہ 9 نمبر پہ کسی نہ کسی لاجک کے تحت چلیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا پروموشن بن بھی جائے لیکن ایف آئی اے میں یہ بھی بلیک لسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مشتاق بردی صاحب جو 8ویں نمبر پر ہیں سیناٹی لسٹ میں، لیکن وہ ڈیپوٹیشن پر اس وقت پی پی ایم سی میں کام سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غلام علی تنیو صاحب
جو کہ سیناٹی لسٹ میں 12ویں نمبر پر ہیں، ان کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف قریشی صاحب جو کہ انجینئر ہیں، سیناٹی لسٹ میں 13ویں نمبر پر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالحق سیال صاحب جو کہ سیناٹی لسٹ کے حساب سے 14ویں نمبر پر ہیں، انہیں بھی پروموٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیناٹی لسٹ کے مطابق تیسرے نمبر پر جس کا نام ہے وہ پرویز پھلپوٹرو صاحب ہے، تیسرے نمبر پر، تیسرے، اس کو اگنور کر دیا گیا۔ یہ وہ پرویز پھلپوٹرو ہیں جن کے ایک شوکاز جو ہے وہ سی او کو بھی ملا تھا، آپریشن ڈائریکٹر کو بھی ملا تھا۔ ان دونوں نے اپنے شوکاز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے وہ کلوز کر دیے گئے، لیکن ان کو سیناٹی کے حساب سے پروموشن لسٹ میں شامل نہ ہونے کے بنا پر ان کے شوکاز کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تاکہ یہ پروموشن لسٹ میں شامل نہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں نمبر پر ہے عبدالغفار شیخ صاحب، سینئر انجینئر ہیں، 5ویں نمبر پر ہیں، ان کو بھی اگنور کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 15ویں نمبر پر ہے سینئر انجینئر ہے مختار انصاری صاحب، ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ غلام اللہ سولنگی جو ہے وہ 17ویں نمبر پر ہے سیناٹی میں، ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راج کمار جو کہ اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں کافی بیمار ہیں، 18ویں نمبر پر ہیں سیناٹی کے لحاظ سے۔ اگر ان کو پروموشن مل جاتا تو یہ اچھی بات تھی، کیونکہ ان کو صرف اس وجہ سے پروموٹ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے ٹریننگ نہیں کی، لیکن ان کو سب کو پتہ ہے کہ سیپکو کو بھی اور اتھارٹی کو بھی وہ کافی 2 سال سے انتہائی بیماری کے ایک حالت میں ہے، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اس کے باوجود ان پر یہ جو ہے واجب کر دیا گیا کہ اس کا ٹریننگ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ہم پروموٹ نہیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 19ویں نمبر پر ہے حبیب اللہ پانور صاحب، سینئر انجینئر ہیں، ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اور ان کے ساتھ 20ویں نمبر پر ہے شفقت لاشانی صاحب جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اور ایک طریقے سے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اندھیر نگری چرپٹ راج، لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اندھیر نگری چرپٹ راج سے کئی گنا زیادہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ یہاں قانون کی نہ اہمیت ہے، نہ آئین کی اہمیت ہے، نہ کوئی رول نہ ریزولوشن کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ عدالتوں کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جی